محمد میں ایک واقعہ ہوا 3 بسوں میں لوگوں کو اتار کے جو ہے لوگوں کو آئی ڈی چیک کر کے شہید کیا ہے کل. کتنے 3 بسیں 22 سال. تو ابھی اس کا اعلان ہوگا, ابھی کرنا ہے, باتیں ہو جائے گی. دوسری مرتبہ بلند آواز سے درود بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تیسری مرتبہ دے کے بلند آواز سے درود بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووردد بسخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہماری آج کی مجلس کا عنوان حجاب ہے. پردہ حجاب قرآن کی روح سے اور روایات معصومین علیہ السلام کی روح سے اس کی اہمیت، اس کے احکام. قبل اس کے کہ اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کروں، ضروری سمجھتا ہوں ایک تذکر دوں، ایک ریمائنڈر. اور وہ ریمائنڈر چونکہ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ دعا کی شب ہے، عبادت کی شب ہے، اور یہ وہ شب ہے کہ جس میں مومنین جمع ہوتے ہیں، دعائے قبیل پڑھتے ہیں، حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی ہے اور مجلس کا اہتمام بھی ہوتا ہے. اس حوالے سے ضروری ہے کہ مومنین کو یاد دہانی کرائی جائے اور ریمائنڈر اور تذکر دیا جائے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین. مومنین ایک دوسرے کو یا دہانی کرایا کریں، تذکر دیا کریں، کیونکہ اس میں مومنین کے لیے نفع ہے، فائدہ ہے. آج کا تذکر شب جمعہ کے حوالے سے اور مناسبت کے حوالے سے وہ ہے یوم القدس کے متعلق. آپ نے دیکھا مسلسل 2-3 دنوں سے اعلان ہو رہا ہے کل جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ماہ رمضان کا. اس کو کہتے ہیں جمعۃ الوداع، یعنی آپ وداع کا معنی ہے خدا حافظ کہنا. آپ جمعے کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد اس سال ماہ رمضان میں جمعہ نہیں آئے گا.
جمعۃ الوداع کی اپنی اہمیت ہے، اس میں 2 رکعت نماز بھی ہے، تحفۃ العوام اور بعض دعاؤں کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ مخصوص دعائیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں. وہ آپ جب مفاتیح الجنان یا کتابوں یا جو ادعیہ کی کتاب ہے اس کی طرف رجوع کریں گے تو اس کے اپنے اعمال ہیں. میں اس حوالے سے جمعۃ الوداع کے متعلق مختصراً گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس کو ہمارے مراجع اعظام بالخصوص مرحوم آیت اللہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے یوم القدس کا عنوان دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اس دن مسلمان غیر مسلمان بالخصوص مومنین اور مومنات گھروں سے نکل کر یکجہتی کا اظہار کریں. کن کے ساتھ؟ فلسطین کے وہ مظلوم لوگ کہ جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، زبردستی ان کو اپنے وطن سے نکال کر ان کو کیمپوں میں بسایا گیا. اور یہ ایک اسکیم کے تحت ہوا ہے. سامراج امپیریلزم جس کو استکبار بھی کہتے ہیں، استکبار جہانی، یہ ان کا منصوبہ تھا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ان کے اپنے وطن سے، مقدس وطن سے نکال دیا جائے. آج سے 60-65 سال پہلے دنیا کے نقشے میں اسرائیل کا نہ نام تھا نہ اس کا وجود تھا، بلکہ ایک ہی ملک سمجھا جاتا تھا جس کا نام فلسطین تھا، اسی کو سب لوگ جانتے تھے. لیکن ایک اسکیم کے تحت، سازش کے تحت وہاں نیا ملک بنایا گیا اور مسلمانوں کو وہاں سے در بدر ٹھوکریں کھانے کے لیے مجبور کیا گیا. لذا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں. اور یہ صرف فلسطین کی بات نہیں ہے، جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان تکلیف میں ہو، دوسرے مسلمان کا فرض ہے کہ جہاں تک ممکن ہے، جہاں تک کر سکتا ہے، اس کی مدد کرے. حضرت نے بہت خوبصورت حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، اور یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ بیان ہوئی ہے. میں نے جس طریقے سے پڑھا ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. آپ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. جو آدمی صبح کرتا ہے اور اس کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ دوسرے مسلمان پر کیا گزر رہی ہے، وہ کس حالت میں ہے، تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے. اس حدیث کی روح سے ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ جہاں کہیں بھی، پہلے تو انسانیت کے دائرے میں فرض ہے، اگر کوئی انسان تکلیف میں ہے بعنوان انسان کے ہمارا فرض ہے کہ اس کی مدد کرے. اس کے بعد پھر مسلمان کا نمبر آتا ہے، درجہ آتا ہے. اگر کوئی مسلمان تکلیف میں ہے، یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ اس مسلمان کی مدد کرے. اور تیسرا درجہ مومن کا ہے. البتہ یہ درجے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کس کی اہمیت زیادہ ہے، میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا. وہ عنوان انسان، اگر ہم کسی انسان کو تکلیف میں دیکھیں، فرض بنتا ہے کہ اس کی مدد کرے. عنوان مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھے اس کی مدد کرے. عنوان مومن کسی مومن کو تکلیف میں دیکھیں تو اس کی مدد کرے. لذا یہ جو یوم القدس ہے، آخری جمعہ ماہ رمضان کا، اس میں ہم گھروں سے نکل کر اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور دشمنان انسانیت سے تنفر کا اظہار کرتے ہیں. انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ ہم یہاں اسی جگہ پر، اسی شہر میں یہ ریلی اور یہ جلوس آرگنائز کریں گے. جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو کچھ جگہوں سے شروع ہوا، کچھ شہروں سے، لیکن آج انٹرنیشنل لیول پہ دنیا کے تمام بڑے بڑے شہروں میں لوگ جلد سے جلوس اور ریلی نکالتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ پیسفل ہو. مار کٹائی، لڑائی جھگڑا ہم نہیں کرتے، نہ ہمیں اس کی اجازت ہے، نہ وہ ہماری تعلیمات میں ہے. پیسفل ریلی. محمد صلوات. یہ آپ کا اور میرا فرض ہے کہ ہم
دوسرے مسلمان کو تکلیف میں دیکھیں تو اس کی مدد کریں. اگر ہم جانی مدد نہیں کر سکتے مالی مدد کریں. مالی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم زبان کے ذریعے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں. اور جو دشمن ہے جو ظالم ہے ان سے اظہار تنفر کریں. اگر زبان کے ذریعے اظہار تنفر نہیں کر سکتے تو اپنے عمل سے یہ ظاہر کریں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں, ہم تمہارے پالیسیوں کے خلاف ہیں. عمل سے یہ بات ثابت کریں. یہ ہے یوم القدس کا پیغام. انشاءاللہ کل اس سلسلے میں جلسہ ہے, ریلی ہے, اور کوشش کریں مومنین اور مومنات ان جلسوں میں ضرور شرکت کریں اور اپنا فرض نبھائیں, کیونکہ ارشاد ہوتا ہے کہ المومنوں کا جسد الواحد, مومن جو ہے وہ ایک بدن کی طرح ہے. اگر ایک بدن میں سر کو درد ہو تو تمام بدن میں درد ہوتا ہے. اسی طرح اگر ایک مومن چاہے وہ برما میں ہے یا وہ عراق میں ہے, افغانستان میں ہے, جہاں کہیں بھی ہے, تو اگر ایک مومن تکلیف میں ہے تو ہم بھی تکلیف میں ہیں, کیونکہ ہم ایک جسد اور ایک بدن کی طرح ہیں. اسی کے ضمن میں دیکھیں پاکستان میں جو سلسلے ہو رہے ہیں کئی سالوں سے, اس کے متعلق ہم نے جلسے جلوس بھی کیے, اور ٹورنٹو میں بھی سلسلے میں چند مہینے پہلے ایک بہت بڑا جلسہ تھا, پروٹیسٹ تھا. اور یہاں بھی میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اس مرکز میں بھی اس مرکز کی طرف سے جعفریہ اسلامک جو ایسوسی ایشن ہے, انہوں نے باقاعدہ یہاں کے حکام کو ایک تفصیلی ای میل بھیجا. ایک کاپی میرے پاس آئی اور میں بڑا خوش ہوا. یہ ایک بہادر عمل ہے اور مبارکباد کی مستحق ہے وہ تمام لوگ, اور بالخصوص جن لوگوں نے یہ ای میل بھیجا ہے, اور آپ تمام لوگ, کیونکہ وہ ہماری طرف سے گیا ہے. اور اس میں ہم نے یہی کہا ہے لوگوں حکام سے کہ جو کچھ ہو رہا ہے بالخصوص پاکستان کے حوالے سے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے, وہ ناقابل برداشت ہے. گلگت اور بلتستان وہ علاقہ ہے کہ جہاں شیعہ اکثریت میں ہے, بلکہ دیکھا جائے تو جتنی بھی وہ علاقے کے جو دور دراز ہیں جن کو ریموٹ ایریاز کہتے ہیں, وہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے آپ کو ملیں گے. پوری دنیا میں پہاڑی علاقہ جہاں لوگ پہنچ نہیں سکتے, لیکن وہاں آپ کو مومنین اور مومنات کثرت میں بڑی تعداد میں ملیں گی. اسی طرح ہندوستان کا جو علاقہ ہے وہ اسی سے ملتا ہے, جس کو لداخ کہتے ہیں, یا جموں اور کشمیر. یہ تینوں علاقے دیکھیں, کشمیر, جموں, لداخ اور یہ کارگل کا جو علاقہ ہے, ان میں بھی مومنین کا بھی بڑی اکثریت میں رہتے ہیں. اور اسی سے ملتا جلتا پاکستان کا جو ایریا ہے وہاں بھی مومنین بڑی تعداد میں ہے. لیکن ابھی پچھلے کئی مہینوں سے اور کئی سالوں سے, خیر سلسلہ تو کئی سالوں سے چل رہا ہے, لیکن اس میں تیزی آ گئی مومنین کو نقصان پہنچانے کے لیے, حسد کی وجہ سے, یا یہ کہ ان کے غلط عقیدے یا ان کے دماغ میں کوئی چیز بٹھا دی گئی ہے کہ فلاں شخص کافر ہے تو فلاں شخص مومن ہے. یہ اس قسم کے عقائد ان کے ذہن میں ڈال کر ان کو دوسرے مسلمانوں کے خلاف ورغلا کر, یا جان بوجھ کر, یا کوئی جہالت, جان بوجھ کر بھی ہے, جہالت بھی ہے. اور اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے, ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اظہار یکجہتی کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں. صرف دعا سے کام نہیں چلے گا, دعا ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن دعا سب سے کمزور عمل ہے اس معاملے میں. دعا کی بڑی طاقت ہے, اس میں شک نہیں ہے, لیکن دعا سے پہلے کے جو مرحلے ہیں, اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ایک آدمی کے اعتراض کرنے سے کیا فرق پڑے گا. یہ بھی غلط سوچ ہے. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے اظہار یکجہتی مظلوموں کے ساتھ, اظہار تنفر ظالموں سے, چاہے وہ ای میل کے ذریعے ہو, پروٹیسٹ کے ذریعے ہو. اپنا یہ موقف وہاں بیان کرنا ہے. آج پاکستان میں پیروان اہل البیت, امیر المومنین کے چاہنے والے,
امیر المومنین کے پیروکار بہت مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں. یہی واقعہ جو کل کا واقعہ ہوا، اگر آپ کسی کو یہ واقعہ سنائیں گے یا ان کو صرف یہ بتائیں گے کہ کیا ہوا تو وہ یقین نہیں کرے گا. اگر وہ ایسا شخص ہے کہ جس میں ضمیر ہے تو فوراً جو ہے گریہ شروع کر دے گا اور تنفر کا اظہار کرے گا. یعنی آپ مسافر بسوں کو روک کر اس میں سے لوگوں کو جمع کر کے ان کے شناختی کارڈ لے کر آپ پڑھتے ہیں اور نام سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے یا شیعہ نہیں ہے، اور پھر جب نام سے شناختی کارڈ سے پتہ چل جائے تو ان کو آپ ایک قطار میں کھڑا کر کے آپ ان کو بدرد سے شہید کرتے ہیں. یہ کون سے منطق میں جائز ہے، کون سے دین میں جائز ہے، کون سے ملک میں جائز ہے، کون سے پالیسی کے تحت یہ جائز ہے؟ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی جتنی بھی مذمت ہو کم ہے. مذمت کی مختلف طریقے ہیں. مذمت آپ ای میل بھیج کر اتھارٹیز جو کنسرن اتھارٹیز ہیں، یہ بھی ایک مذمت کا طریقہ ہے. مالی مدد، جانی مدد، جس طریقے سے بھی ہو، چاہے وہ پروٹیسٹ کے ذریعے ہے، یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ اس کے خلاف ہم کھڑے ہو کر مختلف طریقوں سے اپنے مومن بھائی کا دفاع کریں اور اس کی مدد کریں. اور اگر ہم جانی اور مالی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اظہار تنفر کرنا ضروری ہے. اگر اظہار تنفر نہیں کریں گے تو نعوذ باللہ معاذاللہ ہم میں اور ظالم میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. اور محمد والے محمد صلوات. میں آج اس ممبر سے اور اس مقدس مکان پر بیٹھ کر اپنی طرف سے اور آپ تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے پرزور طریقے سے مذمت کرتا ہوں. شیعان امیر المومنین کا قتل عام جس طریقے سے ہو رہا ہے، ایک پلان طریقے سے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم کسی صورت میں بھی اس کو جاری نہیں ہونے دیں گے اور ہر ممکن کوشش کریں گے جس طریقے سے بھی ہو اس کو ختم کیا جائے. اور مومنین اور مومنات بلکہ جتنے بھی مسلمان ہیں، بلکہ جتنے بھی انسان ہیں، ان سب کی ہم حفاظت کی کوشش کریں گے اور پروردگار عالم سے بھی اس معاملے میں توفیق اور دعا کے خاصگار ہیں. ضرور بھیجیں محمد محمد والے محمد. جس طرح کی کل آپ نے اعلان میں بھی سنا کہ آج ہمارا موضوع حجاب کے متعلق ہے. اس سلسلے میں قرآن مجید کی 2 آیات بڑی مشہور ہے. ویسے تو قرآن میں مختلف جگہوں پہ حجاب کی اہمیت کا ذکر موجود ہے، لیکن 2 آیات ایسی ہیں کہ جو بہت کلیئر ہے. سب سے پہلے ہم حجاب کی تعریف کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں حجاب، اس سے مراد برقع نہیں ہوتا، صرف برقع یا چادر یا منہ چھپانا یا تمام چیزیں، بلکہ حجاب سے مراد موڈسٹی ہے، عفت ہے. اور ہم جو کہتے ہیں کہ فلاں شخص شرم و حیا، اس میں شرم و حیا ہے، جس کو عفت کہتے ہیں، انگریزی کا لفظ ہے موڈسٹی، یہ ہے حجاب. بعبارت اخرى حجاب از اکول ٹو موڈسٹی. اگر کوئی شخص واقعاً اس میں شرم ہے، حیا ہے، عفت ہے، تو وہ مختلف طریقوں سے اس کا اظہار کرے گا. لباس ایک طریقہ ہے، لباس کے ذریعے وہ اظہار کرتا ہے کہ میں شرم و حیا کا پابند ہوں اور میں نے اپنے لباس سے یہ ظاہر کر دیا کہ میں ایسا لباس نہ پہنوں جو بے شرمی کا لباس ہو. اسی طرح حجاب کا اظہار لباس کے علاوہ آپ کے اعمال سے بھی ہوتا ہے. عمل سے آپ جس طریقے سے بات کرتے ہیں، جس طریقے سے کسی کی طرف نگاہ کرتے ہیں، جس طریقے سے آپ کسی کو دیکھتے ہیں، یہ بھی اگر بے حیائی والا ہو تو یہ بھی بے حجابی ہے. لذا قرآن میں جو سورہ نور میں آیت موجود ہے اس میں پہلے نگاہ کا ذکر ہے، اس کے بعد لباس کا ذکر ہے. نگاہ اور لباس میں فرق ہے. لباس تو ضروری ہے لیکن عمل بھی ضروری ہے. انسان کی
نگاہیں بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے نگاہوں کو کنٹرول میں رکھے اور ان چیزوں کی طرف نگاہ نہ کرے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے، ان چیزوں کی طرف نظر نہ کرے جو اس کو اجازت نہیں ہے ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے. یہ بھی ایک حجاب ہے. اسی طرح حجاب کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اپنے طور طریقے اعمال سے شرم و حیا کا پیکر ہو، شرم و حیا اس کے اعمال سے جھلکتی ہو اور اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ ایک ماڈسٹ طریقے سے ہو. یہ بھی حجاب ہے. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈھانپ لے، کوئی خاتون سر سے لے کر پاؤں تک چادر میں اپنے آپ کو ڈھانپ لے، لیکن اس کا عمل اور اس کے طور طریقے عفت کے خلاف ہے، شرم و حیا کے خلاف ہے، ماڈسٹی کے خلاف ہے، تو یہ حجاب اس کو فائدہ نہیں دے سکتا. لذا روایات میں ہے، یہ نگاہوں کا ذکر روایات میں بہت ہے. کچھ روایات ہیں جس کا مفہوم ایک ہی ہے اور کئی مختلف الفاظ سے ایک ہی مفہوم والے روایات ہمارے پاس موجود ہیں، جس میں کہتے ہیں کہ شیطان کے جو تیر ہوتے ہیں، شیطان جب شکار کرتا ہے تو تیر پھینکتا ہے. یہ ایک جسے کہتے ہیں مثال ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ پرانے زمانے والے تیر، لیکن شیطان جب کسی کا شکار کرتا ہے اور وہ اپنے شکار کی طرف جو جھال پھینکتا ہے یا تیر پھینکتا ہے تو روایت میں ہے کہ یہ جو نگاہیں ہیں یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یعنی نگاہوں سے شیطان بہت زبردست وار کرتا ہے اور بہت زبردست قسم کا شکار کھیلتا ہے. لذا آنکھیں ہمیشہ نیچی ہونی چاہیے. اگر بزرگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کہ احترام کے لیے انسان آنکھیں نیچی کرے. اگر کوئی نامحرم کے ساتھ کوئی خاتون ہے، چاہے محرم ہے یا نامحرم، دونوں کے ساتھ جب انسان بات کرتا ہے تو اپنی آنکھیں نیچی کرے. اس کو کہتے ہیں ماڈسٹی، اور یہ اسلام نے اس کی طرف بڑی تاکید کی ہے. لذا یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں سورہ نور کی آیت کی تلاوت کی، اس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے رسول مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچے رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے جو شرمگاہ، انسان کی شرمگاہ ہوتی ہے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یعنی شرمگاہ بھی کنٹرول میں ہونی چاہیے. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی اسی میں تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں تمہارے لیے فائدہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اس کے بعد والی آیت میں خطاب ہے رسول خدا سے، لیکن رسول خدا کے ذریعے پیغام پہنچایا جا رہا ہے خواتین کو. پہلی آیت میں مومنین کا ذکر ہے، یعنی مرد اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. مرد بھی ایسا لباس نہ پہنے کہ جو بے حیائی دکھاتا ہو. مرد کے لیے بھی حرام ہے اگر وہ ایسا لباس پہنے جس سے بے حیائی چلکتی ہو. ایک کامن چیز ہے، ہم بعض اوقات ٹی شرٹ پہنتے ہیں، ٹی شرٹ پہننے کا اس میں حرمت نہیں ہے، اور نہیں ہم اسلام یہ کہتا ہے کہ فلاں قسم کا برقع ہونا چاہیے، فلاں قسم کی پینٹ ہونی چاہیے، فلاں قسم کا شرٹ ہونا نہیں. پاکستانی شلوار قمیض ہونی چاہیے، پاجامہ ہونا چاہیے، پینٹ. اسلام نے اس کی بات نہیں کی ہے. اسلام کہتے ہیں لباس پہنو، لباس ہو جو ڈیسنٹ ہو. اب ڈیسنٹ لباس جو بھی ہو، چاہے وہ ضروری نہیں کہ شلوار قمیض ڈیسنٹ ہے، پینٹ شرٹ ڈیسنٹ نہیں، ایسا نہیں ہے. جو بھی ڈیسنٹ لباس ہے اسلام کہتے ہیں اس کو پہنو. بعض لوگ ٹی شرٹ پہنتے ہیں. اب ٹی شرٹ ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھا جائے کہ بعض ٹی شرٹ میں کیا بنا ہے اور کیا لکھا ہے. کچھ نوجوانوں کو میں نے دیکھا ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہیں اور اس میں ایک شراب کی ایڈورٹیزمنٹ ہے. لکھا ہوا ہے کہ مثال کے طور پہ یہ فلاں قسم کی شراب جو ہے اس کی تصویر ہے یا نیچے اس کے لیے ایڈورٹیزمنٹ دی گئی ہے. یہ حرام ہے.
اس وجہ سے کہ آپ شراب کی ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں، اگرچہ آپ شرٹ پہنے، اس قسم کا شرٹ پہننا حرام ہے۔ یا ایسی تصویریں بنی ہوئی ہیں بے حیائی کی، کسی عورت کی نیند برہنہ تصویر ہے ٹی شرٹ پہ، اس کی اجازت نہیں ہے اس قسم کا لباس پہننے کی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کا حجاب، عورتوں کا حجاب، مرد کے حجاب کے مطابق بات کم ہوتی ہے، جبکہ اسلام نے مرد کے حجاب کی بھی بات کی ہے، احکام موجود ہیں۔ آج کل ایک کامن چیز جو میں نے نوجوانوں میں دیکھی ہے، میں ان کو ساتھ میرے دروس ہوتے میں ان کو یہ بات زیادہ بتاتا ہوں، وہ جم جاتے ہیں۔ جم ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جانا چاہیے، میں انکریج کرتا ہوں نوجوانوں کو جم جانا چاہیے، لیکن جم میں وہ جا کر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مسل بنائیں، اور پھر وہ مسل بنانا بھی ٹھیک ہے، اچھی باڈی ہونی چاہیے، اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ جو خلاف عقل ہو، خواہ مخواہ آپ کے راہ میں روڑے اور جو ہے آبسٹیکل کھڑا کریں، نہیں، آپ مسل بھی بنائیں، لیکن پھر اس مسل کا جو آپ اظہار کرتے ہیں اور وہ جس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ طریقہ غلط ہے تو پھر یہ حرام ہو جائے گا۔ اچھی باڈی، مسکولر باڈی ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ سلیو لیس ٹی شرٹ پہنے یا ہاف سلیوز پہنے اور پھر مقصد آپ کا یہ ہے کہ آپ کی جو مسل ہے وہ محرم بھی دیکھے، نہ محرم، اور زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہ محرم کو دکھائے جائے۔ لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے لڑکے اس قسم کے جو ہے مسل بنائیں یا جو ہے بٹن کھولیں اور اپنے جو ہے وہ اس طریقے سے نمائش کریں، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ بے حیائی میں آتا ہے، یہ انڈیسنٹ ہے، یہ ماڈسٹ نہیں ہے۔ انسان کو ماڈسٹ ہونا چاہیے۔ ہاں آپ جم جائیں، آپ باڈی بنائیں، لیکن آپ میں ایک حیا ہونی چاہیے۔ حیا ایک فطری چیز ہے جو ہر ایک میں ہے، بہت کم لوگ ہیں کہ جو خلاف فطرت جاتے ہیں۔ لہذا مردوں کے لیے نگاہوں کا حجاب، ڈریس ان کا ایسا ہونا چاہیے جو ڈیسنٹ ہو۔ مردوں کے لیے بھی زیادہ ٹائٹ ڈریس پہننا جائز نہیں ہے، اتنا ٹائٹ کہ جس سے بدن کے جو فنگرز ہیں وہ جو ہے ظاہر ہوتے ہوں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو انسان کے بدن میں جو سرکولیٹری سسٹم ہے، بلڈ سرکولیشن سسٹم، وہ جتنا آسان ہو اتنا انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہ ہے مردوں کا حجاب۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم اگر نامحرم کے ساتھ بات کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے، اور اس کا کیا حکم ہے؟ جواب دیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ یہ معلوم ہو جائے، آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کس موضوع پہ چیٹ کر رہے ہیں۔ چیٹنگ، فون کرنا، بات کرنا کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن ڈیسنٹ بات ہے، وہ بات ہے کہ جو اخلاق سے گری ہوئی نہ ہو۔ اگر کوئی شخص نامحرم کے ساتھ اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے کہ جو اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہوتی ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، وہ چیٹنگ حرام ہے۔ مرد کے حجاب کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اے رسول قل للمؤمنات، خواتین سے کہیے یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنے نگاہوں کو نیچے کریں۔ اگر دیکھیں کہ مثلا کہیں نامحرم ہے یا جو ہے وہ کسی مرد سے باتیں کرنا چاہتی ہے، کریں، کوئی بات نہیں، لیکن حیا کے ساتھ، آنکھ کے نیچے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اسی طرح اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اگر کوئی خاتون زینت کرتی ہے، میک اپ کرتی ہے، آرنامنٹس وغیرہ، تو پھر اس کو ظاہر نہ کریں۔ کر سکتی ہے اس شرط کے ساتھ کہ اگر عورتیں ہیں سب، زینت کرنا عورتوں میں ٹھیک ہے، اگر شوہر کے لیے زینت کی ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر گھر میں محرم ہے، بھائی ہو گیا محرم، باپ محرم، تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جب نامحرم کے سامنے جائے اور زینت کی حالت میں ہو، زینت حرام نہیں ہے، لیکن پھر زینت کو چھپانا واجب ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر سوائے ان 3 چیزوں کے کہ جو خود بخود ظاہر ہوتی ہیں، اور اس کا چھپانا ضروری نہیں ہے۔ حجاب میں بھی ایسا ہے، عورت کے لیے پورا بدن چھپانا، لیکن چہرہ، 2 ہتھیلیاں اور پاؤں کا نچلا حصہ
وہ اگر ظاہر ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کے بعد قرآن نے یہ خواتین کے لیے اس لیے میں آیت پڑھ رہا ہوں کہ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ قرآن میں پردے کا حکم نہیں ہے. نہیں، قرآن میں جو اتنا کلیئر حکم ہے، یقین کیجئے میں قرآن میں جب تدبر کرتا ہوں یہ ان آیات میں سے ہے کہ جس کو آیت محکمات ہے، محکم آیت ہے، فرم آیت جو کہ محکم ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ ان آیات میں سے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اب یہ بھی بتا دیا کہ حجاب کیسے کرو. کہتے ہیں کہ اپنے سروں پر جو تم لوگ اوڑھنیاں پہنتی ہو اس کا گھونگھٹ بنا کے اس طریقے سے کرو کہ وہ تمہارے سینے پر اور تمہاری گردن کو ڈھانپ لے. خمر عربی میں اس ڈریس کو کہتے ہیں جو سر پہ آ جائے اور پھر وہ گلے تک آ جائے، اس کو خمر کہتے ہیں. وَلْيَضْرِبْنَ یعنی باندھنا، گانٹ لگانا یا بنانا. کس کو؟ بِخُمُرِهِنَّ اپنی اوڑھنیوں کو، اپنی چادروں کو، عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہاں تک؟ سینے تک. گردن، سر، سینہ یہ پورا یہ اوڑھنی میں چھپا ہونا چاہیے. اسلام نے طریقہ بھی بتا دیا قرآن نے. ضرور بھیجے محمد محمد. دوسری آیت عزیزان گرامی سورہ الاحزاب 33 نمبر کی سورہ ہے اور اس میں آیت نمبر 59 اس میں بھی دیکھیں صاف آیت ہے. میں آیت پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں. مولانا فرمان علی کا ترجمہ آج میں دیکھ رہا تھا، آپ اس کو دیکھیں. مقبول حسین مرحوم کا بھی دیکھ سکتے ہیں. فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی، کل ازواجک اپنی بیویوں سے کہہ دو، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، ونساء المؤمنین مومنین کی عورتوں سے کہہ دو. 3 کیٹیگری ہے، ان تینوں سے کہہ دو. کیا کہہ دو؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. جلباب عربی زبان میں ایک لمبے ڈریس کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر فرام ہیڈ ٹو ٹو جس کو کہتے ہیں کور کرے، اس کو جلباب کہتے ہیں. اب دیکھیے عربی میں جلباب، جلابیب جمع ہے جلباب کی. اے رسول ازواج سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو اور مومنین کی عورتوں سے کہو، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اپنے جو جلباب ہے، جو لمبے ڈریس ہے وہ زیب تن کرے، وہ پہنے. کیوں ضرورت کیا ہے؟ اگر نہ پہنے تو کیا ہوگا؟ ذالک ادنی ان یعرفن. اب 3 علتیں بیان کر رہے قرآن کی کیوں یہ حجاب ضروری ہے. پہلی علت یہ ہے کہ یہ تو عفت ہے. دوسری علت جو ہے ان یعرفن، تاکہ وہ اسی جلباب سے ان کی جو عفت ہے وہ ظاہر ہو اور ان کی شخصیت جو ہے وہ اس جلباب کے پہننے سے وہ شخصیت واضح ہو اور وہ شخصیت بن جائے. اگر جلباب نہیں ہوگا تو پھر شخصیت ڈیسنٹ شخصیت نہیں ہوگی، انڈیسنٹ شخصیت ہوگی. اور تیسری وجہ بیان کرتے ہیں وَلَا يُؤْذِينَ تاکہ لوگ ان کو اذیت نہ کریں، چھیڑے نہ، ان کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں. یوزینا اذیت سے ہے، یعنی یہ جلباب کا پہننا اس کے یہ فائدے ہیں. لذا اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ آپ ان سب کو کہہ دیں کہ اپنے جلابیب اس طریقے سے پہن لیں کہ لوگوں کی نگاہوں سے بھی بچیں اور لوگوں کی اذیت سے بھی بچیں. ضرور بیچیں محمد. ازار گرامی اس میں باتیں تو بہت ہیں لیکن میرا وقت ختم ہو گیا اور میں جو ہوں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جو رہ گئے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کوشش کریں گے یا سوال جواب کی اس میں روشنی میں بھی وہ حل ہو سکتا ہے. یہ ایک میسج تھا قرآن کے ذریعے میں دینا چاہتا تھا. آخری بات اور وہ ہے جس طرح برادر محترم نے ظاہر بھائی نے آپ کی خدمت میں بیان کیا. میری مجلس ختم ہو گئی اور دعا سے پہلے میں آخری بات کہہ کر پھر جو ہے چند میں دعا کرتا ہوں اور ہم مغرب کے بھی قریب جا رہے ہیں. سینٹرز مساجد جو بھی ہیں وہ تعاون کے بغیر نہیں چل سکتے. تعاون بہت ضروری ہے اس میں اور یہ جو تعاون ہم کرتے ہیں مالی طور پہ بالخصوص
یہ ایسا مت سمجھے کہ اس سے آپ کا مال کم ہو جائے گا، یا یہ کہ مال کم ہو جائے گا ظاہر میں تو یہی لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جو ہے ایک کے بدلے میں کئی گناہ دے گا۔ اور دوسری بات، جب انسان کو کوئی چیز سب سے زیادہ عزیز ہو تو اگر وہ اپنی عزیز ترین چیز کسی کو دے دے تو اس کو کہتے ہیں کمال۔ اب میرے پاس یہ چیز فالتو پڑی ہے، میرے کام کی نہیں ہے، میں اٹھا کے آپ کو دیتی ہوں، میں نے آپ کو تحفہ دے دیا، تو اس کا کیا، میں نے کیا کمال کیا؟ وہ تو میرے کام کی چیز ہی نہیں تھی۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جو چیز انسان اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے مومن کے لیے بھی پسند کرے۔ اگر میں اپنے لیے اچھے کپڑے پسند کرتا ہوں تو آپ کو جو کپڑے میں دے رہا ہوں وہ بھی اسی کوالٹی سے ہونا چاہیے۔ البتہ المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو بالکل الگ ہے، انہوں نے تو دو قسم کی قمیصیں لی، جو اچھی والی قمیص تھی وہ کمر کو دے دی اور جو عام قمیص تھی اپنے لیے رکھی۔ کہا مولا آپ خطبہ دیتے ہی یہ اچھی والی، کہتے نہیں کمر تم جوان ہو میں بوڑھا ہوں تو اچھی قمیص ہو میں جو ہے عام قمیص پہن لے۔ ایسی مثال نہیں ہے کہیں۔ لذا جو بہترین چیز جس کو انسان پسند کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ تمہاری جو عزیز چیز ہے اس کو ہماری راہ میں قربان کرو، وہ حضرت اسماعیل کو لے کر آئے۔ لذا مال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو سب پسند کرتے ہیں، اکثریت۔ اب کچھ لوگ ہوں گے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ محنت سے کمایا جاتا ہے۔ اگر یہ عزیز ترین چیز آپ اللہ کی راہ میں دیں، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس مال نے تمہیں، ایسا تو نہیں کہ مجھ سے اس مال کی وجہ سے تم مجھے بھول گئے۔ لذا آپ نے اعلان بھی سنا، ہمارے جتنی بھی ریلیجس اور مذہبی پروگرام ہے، میں پہلے بھی عرض کیا تھا، ظالم حکمرانوں کے تعاون سے نہیں چلتے، وہ سب کے سب ہمارے آپس کے تعاون سے چلتے، اور اس میں فائدہ بھی ہے۔ اگر ظالم حکمرانوں کے تعاون سے چلتے تو آج یہ جو تقریر میں یہاں کر رہا ہوں اس ظالم حکمران کی مرضی سے کرتا، لیکن میں اپنی مرضی سے کہہ رہا ہوں۔ ظالم حکمران تو مجھے کہہ دیتا کہ حجاب پر مت پڑھو، کیوں؟ ہو سکتا ہے ظالم حکمران خود اس کے خلاف ہو حجاب کے، نہ کرتا ہوں۔ اسی لیے بہتر ہے کہ انسان جو ہے، ہمارا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے آپس کا۔ لذا میں نے پہلے عرض کیا کہ مجھے کسی نے ڈکٹیٹ نہیں کیا، نہیں مجھے کسی نے، یہ میں فرض سمجھتا ہوں، شرعی فریضہ، مجھے کسی نے نہیں کہا کہ آپ یہاں آئیں اور ہمارے لیے فنڈ ریزنگ کریں۔ اگر کہا بھی ہو تو بھی غلط نہیں ہے فنڈ ریزنگ کرنا، میں اپنے لیے فنڈ ریزنگ نہیں کرتا، بلکہ اگر یہ فنڈ ریزنگ میں کر رہا ہوں یہ آپ کر رہے ہیں، یہ مولا کے لیے کر رہے ہیں، پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ لذا میری دعا ہے، میں شروع کرتا ہوں اپنے جیب سے جتنی میری استطاعت ہے، اور تمام مومنین سے اور مومنات سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے آپ اس سینٹر کی اور اس مرکز کی آپ مالی طور پہ مدد کریں، تاکہ یہ ہمارے جو تبلیغی پروگرام ہے یہ اسی طرح جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور جو ایک درہم ایک ڈالر یہ آپ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کئی عوض اس کے دے۔ درود بھیجے محمد علیہ۔ خواتین سے التماس ہے کہ وہاں پہ بھی آپ چادر بچھا لیں، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ